ایک دن کی بات ہے کہ دور دراز سمندر کے ساحل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جہاں بہت سے ماہی گیر رہتے تھے۔ وہ سب لوگ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان ماہی گیر بھی رہتا تھا جس کا نام ایڈن تھا۔ ایڈن بھی اپنے باپ کی طرح مچھلیاں پکڑتا اور انہیں بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا، لیکن ایڈن کا مقصد صرف مچھلیاں پکڑنا ہی نہیں تھا۔ وہ کسی انوکھی اور جادوئی چیز کی تلاش میں تھا جو کہ اس گاؤں میں کسی کے پاس نہ ہو۔ ایک دن کی بات ہے، اس دن بہت زیادہ سردی تھی۔ ایڈن اس سے پہلے اتنی سردی میں کبھی مچھلیاں پکڑنے نہیں گیا تھا، لیکن اس دن کچھ انوکھی تلاش نے اس کے تجسس کو ابھارا اور وہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ ابھی اسے پانی میں اپنا جال پھینکے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے پانی میں ایک حیران کن چیز دیکھی۔ اس نے پانی میں ایک مرمائن یعنی کہ ایک جل پری کو دیکھا۔ اس کا نام مرینا تھا۔ اس کے لمبے سنہری بال پانی میں تیر رہے تھے۔ ایڈن کا دل تھم سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ مرینا بہت شاندار طریقے سے پانی میں تیر رہی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایڈن اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو گیا اور یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ ایڈن اس کی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ گیا۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ وہ مرمائن کو قریب سے جا کر دیکھے۔ جیسے ہی وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھا، مرینا نے ایک دل فریب گانا گایا جس نے ماحول کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس کی آواز اتنی سائرن کی طرح باریک تھی جو ایڈن کو اس کے اور بھی قریب کر رہی تھی۔ ایڈن کی کشتی مرینا کے قریب پہنچ گئی اور ان کی آنکھیں مل گئیں۔ وہ اس کی سمندری نیلی آنکھوں کی گہرائیوں سے بہت متاثر ہوا اور مرینا بھی اس کی گرم بھوری نگاہوں سے مسحور ہو گئی۔ ایڈن اور مرینا نے نظروں اور اشاروں سے بغیر بولے بات کی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ایڈن اور مرینا کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہیں، لیکن مرینا بہت سمجھدار تھی۔ ایڈن مرینا کے لیے سمندر سے گولے اور موتیوں کے تحفے لاتا اور مرینا اس کے لیے خوبصورت آواز میں گیت گاتی۔ زمین اور سمندر کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے ان کے درمیان ایک گہرا اور حقیقی تعلق پروان چڑھا، لیکن ان کی محبت رکاوٹوں کے بغیر نہیں تھی۔ ایڈن جانتا تھا کہ مرمائن کا تعلق سمندر سے ہے اور انسان خشکی سے ہیں۔ ان کی دنیائیں سمندر کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں کی طرح مختلف تھیں۔ رکاوٹوں کے باوجود ان کی محبت بہت مضبوط تھی۔ ایک شام ہلکی چاندنی کے نیچے مرینا نے ایڈن کے کان میں سرگوشی کی کہ میری خواہش ہے کہ میں زمین پر چلوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ ایڈن نے مرینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عزم تھا۔ میں کوئی راستہ تلاش کروں گا، اس نے وعدہ کیا۔ ایک بوڑھے ماہی گیر کی مدد سے جو سمندر کے رازوں کو جانتا تھا، ایڈن نے ایک تعویذ دریافت کیا جو مرینا کو زمین پر چلنے کی صلاحیت فراہم کر سکتا تھا۔ ہاتھ میں تعویذ لے کر وہ چٹانوں کی طرف لوٹ گیا جہاں مرینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل امید اور خوف سے بھر گیا۔ جیسے ہی ایڈن نے جادوئی تعویذ مرینا کے گلے میں ڈالا، دیکھتے ہی دیکھتے مرینا کی دم 2 ٹانگوں میں بدل گئی اور اس نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا۔
ایڈن کو گلے لگاتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کے لیے آزاد تھے۔ ان کی محبت کی کہانی ساحلی گاؤں میں ایک یادگار بن گئی، جس نے سب کو یاد دلایا کہ محبت کوئی سرحد نہیں جانتی، یہاں تک کہ زمین اور سمندر کے درمیان بھی نہیں۔ ایڈن اور مرینا کی محبت انتہائی غیر معمولی رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے محبت کی طاقت کا ثبوت تھی، اور ان کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے سنائی گئی، ان گنت دلوں کو اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کی ترغیب دی، چاہے وہ کتنے ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔